فیملیز اس میں مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی، انہوں نے کچھ چین پہنی ہوتی ہے، زنجیریں، قیدی بنا ہوتا ہے. اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اگر کسی کو اولاد نہیں ملی تو ہم اس بچے کو وہ ہوا تو قید کریں گے، اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو اس کو شفا مل جائے گی تو ہم قید کریں گے. کالا سوٹ زیب تن کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں بڑا لوگ کہتے ہیں کہ جہنمیوں کا لباس. ہر شخص اگر ایک ہی لباس پہنے گا عام ایام کی طرح، پھر وہ جو آپ کی اجتماعی جو یادداشت ہے محرم کے حوالے سے، اس کی شناخت کیسے ہو سکے گی؟ یہ کوئی رکن دین نہیں ہے. کالا لباس جو ہے وہ غم کی علامت. امیس، ہم ابھی عاشورہ کے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ فیملیز اس میں مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی، انہوں نے کچھ چین پہنی ہوتی ہے، زنجیریں، ادھر کڑا لگا ہوتا ہے، اسی طرح ہاتھوں کے ساتھ پاؤں پہ بھی لگا ہوتا ہے، گلے میں بھی لگا ہوتا ہے، یعنی قیدی بنا ہوتا ہے. اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ میاں بیوی اور بچے سارے ہی اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ زنجیر اور سارا کچھ پہنا ہوتا ہے. وہ اسی نسبت سے ہوتا ہے نا کہ جب 10 محرم کو یا 9 محرم کو یا 7 محرم کو کہ ہم جو ہے وہ فلاں منت پوری ہو جائے تو پھر ہم اپنے بچے کو قیدی کریں گے، یعنی اس نسبت سے وہ منسوب کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے تاریخ کے اندر بھی امام زین العابدین کے جو مطلب ان کے اوپر بہت من جو وہ لوہا تھا، ایون کہ ان سے چلا نہیں جاتا تھا جتنا، تو اس کے ساتھ بھی منسوب کرتے ہیں کہ جس طرح ان کے ساتھ مظالم ہوئے، ظلم ہوا، تو اگر کسی کو اولاد نہیں ملی تو ہم اب اس بچے کو وہ ہوا تو قید کریں گے، اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو اس کو شفا مل جائے گی تو ہم قید کریں گے. تو یہ ایک کانسیپٹ جو ہے یہ ان کی نسبت کے ساتھ منسوب کر کے لوگ کرتے ہیں. ہاں اگر یہ کہیں کہ ائمہ طاہرین کے ساتھ پھر جوڑ دیں کہ انہوں نے یہ کام کیا یا نہیں، تو جب وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تھا تو وہ بیڑیوں میں ہی تھا. وہ آپ دیکھ لیجئے کہ باندھا ہوا تھا امام زین العابدین کے اوپر لوہے کا وہ عالم. اگر آپ تاریخ کے اندر پڑھیں کہ ان سے اٹھ کے نہیں چلا جاتا تھا، انہیں جھک کے وہ چل رہے تھے، اور اوپر سے وہ بیماری کی کیفیت میں بھی تھے. تو اس نسبت سے یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو کرتے ہیں، جو کہ اسلام میں آپ یہ بار بار میں یہی عرض کرتی ہوں کہ ہم یہ جب کیوں کا لفظ آ جاتا ہے نا، کیوں کا لفظ، کہ اللہ سے محبت یا رسول سے مودت یا ائمہ طاہرین اہل بیت سے محبت میں کیوں کا لفظ جو ہے یہ سب سے مشکل ہے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیسے ہوا اور یہ کیوں ہو رہا ہے. میں آپ کو عرض کر رہی ہوں کہ وقت بدل چکا ہے، سوشل میڈیا بہت آگے چلا جا چکا ہے، یوتھ بہت زیادہ اس چیز میں انوالو ہو گئی ہے. ایون دو کتابیں ہمیشہ آپ دیکھیے گا حقائق مجھے تب صحیح نظر آئیں گے جب میں تعصبات کی اینک اتار کر کسی دوسرے کی طرف بھی دیکھوں گی. میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں اپنے عالم دین کے علاوہ دوسرے عالم دین بھی سنتی ہوں. امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے. اگر آپ کو کسی دوسرے انسان سے بھی بہت اچھی چیز مل رہی ہے تو لینے میں حرج نہیں ہے. اگر آپ یہ تعصبات کے وہ آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں کوئی بات کرے، ہم اسے سننا پسند نہیں کریں گے، وہ اہل سنت سے ہے، وہ دیوبندی سے ہے. آپ مولانا اسحاق کو سنیں، کتنا خوبصورت بیان ہے ان کا. آپ مولانا طارق جمیل کو سنیں، اتنا خوبصورت بیان دیتے ہیں. مطلب اپنے عالم دین کے علاوہ بھی تعصبات کی اینک انجینئر محمد علی مرزا، ایگزیکٹلی ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بڑی یوتھ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ انوالو ہو چکی ہے ان چیزوں کے بارے میں. آپ نے کالا سوٹ زیب تن کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں بڑا لوگ کہتے ہیں کہ جہنمیوں کا لباس، محرم میں کالا لباس نہیں پہننا چاہیے. جی آپ بتائیے کہ کالے لباس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دنیا کی جو ہر تہذیب ہے وہ اپنے دکھ کو اپنے اینگل سے کرتی ہے، مصائب کو اپنے انداز سے کرتی ہے. اب اگر ہر شخص ایک ہی نوعیت کا لباس پہنے گا، یعنی مخصوص ایام ہیں یہ محرم کے، آپ نے یہ پہنا ہے، میں نے بلیک پہنا ہے، ہر شخص اگر ایک ہی لباس پہنے گا عام ایام کی طرح، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو آپ کی اجتماعی جو یادداشت ہے محرم کے حوالے سے، اس کی شناخت کیسے ہو سکے گی؟ وہ نہیں ہو سکے گی. مطلب آپ یہ لاکھ بولیں کہ دل میں حسین ہے تو کالا لباس پہننے سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپریسو وے ہے کہ لباس کو اہل تشیع جو ہے یہ کوئی رکن دین نہیں ہے، یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ دین میں لکھا گیا ہے کہ جی کالا لباس پہننا ہے. کالا لباس جو ہے وہ غم کی علامت اور ان کی وابستگی اہل بیت کے ساتھ اس لیے رکھی گئی کہ اس کو
جو ہے وہ اس کے ساتھ مختص کر دیا گیا. تو اب ہر کوئی اگر ان ایام میں بھی ایک طرح کا پہنے گا تو پھر یہ فرق کیسے واضح ہوگا کہ اجتماعی جو یادداشت اس حوالے سے کربلا کی ہے کہ امام بارگاہوں میں بلیک جا رہے ہیں یا دوسرے جا رہے ہیں تیسرے جا رہے ہیں, سب کے لیے امام بارگاہ تو سب کے لیے, ہر مسلک کے لیے وہ وائٹ جائے وہ کالا جائے وہ نیلا جائے, اسپیسیفکلی کالا نہیں. لیکن کالے کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے, آپ یہ جو ڈفرینٹ کنٹریز دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ کی پرچم کشائی ہوتی ہے, ڈفرینٹ کنٹریز کے پرچم لگے ہوئے ہیں, تو کیا وہ ان کی آئیڈینٹی نہیں ہے, ان کی شناخت نہیں ہے. اور اگر مجالس کے اوپر یہ کالا جو رنگ ہے اس کے اوپر ہی اصرار کیوں ہے, کہ مطلب کہ اس چیز کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ کیوں ہے, یا اس ایک جو منطقی یا علمی گفتگو نہ ہو, جاہلانہ قسم کا جو سوال ہے. بھئی اگر وہ غم کی علامت سمجھتے ہیں, وہ اس کو اس سے وابستہ کرتے ہیں, اس کی نسبت کے ساتھ جوڑتے ہیں, تو اس میں اتنا حرج بھی کیا ہے. آپ کو اگر غم حسین منانا ہے تو آپ وائٹ سوٹ پہن کے منا لیجئے, آپ کو اگر غم حسین اور مجالس میں جانا ہے تو آپ نیلا پہن کے چلے جائیے, لیکن جائیے تو صحیح, کم از کم اس چیز میں انوالو تو ہوں. جب ایک عام اگزامپل ہے آپ کی دنیا کی کہ ہمارے یا آپ کے گھر میں رشتہ داری میں اگر کوئی فوتگی کوئی وفات پا جاتا ہے تو ہم اس کی کل بھی کروائیں گے, 40واں بھی کروائیں گے, 10واں بھی کروائیں گے, اور ہم دنیا داری کے حساب سے کہیں گے بھئی اگر نہ گئے تو وہ ہم سے گلہ کرے گا, وہ ہم سے کیا ہوگا کہ جی ناراض ہو جائے گا. تو بھئی یہ تو مخصوص دن آپ کے نواسہ رسول کے ہیں, آپ گھر میں ٹی وی چلا کر بھی وہ کر سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ پارا چنار میں 2 سال سے جو حال چل رہا ہے, رستے بند ہیں, اہل سنت اور اہل تشیع کی ڈیبیٹ کے اندر جو چل رہا ہے, جو بھی سلسلے اندر کے ہیں, تو وہ پروٹیسٹ جو مظلوم طبقہ ہے وہ باہر نکل کے پروٹیسٹ کر رہا ہے, ان کی کوئی سنوائی ہو رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیے, جب پروٹیسٹ آپ نے کرنے ہی ہیں, مہنگائی کے خلاف کرنے ہیں, اسٹیٹ کے حکمرانوں کے خلاف کرنے ہیں, تو مال روڈ پہ آپ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ آپ گھر میں بیٹھ جائیے نا, وہاں پہ پلیٹ فارم تو یوز ہو رہا ہے ہر کام کے لیے. اگر حسینیت کو اس کا میسج کنوے کرنے کے لیے ایک ظلم کے خلاف اجتماعی یادداشت کے ساتھ اٹھتے ہیں, وہ آواز اٹھاتے ہیں مظالم کے خلاف, اور ظلم کی وہ حمایت نہیں کرتے. امام کا قول ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دو اور مظلوم کے مددگار بنو. تو اس کا تو مطلب یہ ہے, واضح ہو گیا کہ حسینیت اور یزیدیت کو انہوں نے واضح کر دیا. تو اب یہاں پر آپ امام بارگاہوں کے بیچ میں کالا لباس پہن کر جائیں گے تو چلیں آپ پرسہ دینے کے لیے پھر رسول کے نواسے کے جو مجالس ہیں ان میں آپ یہ ماتم مت کیجئے, بٹ اپنا پرسہ تو دیجئے, جا کے اپنی حاضری تو لگوائیے کہ ان کے ایام ہیں مخصوص, آپ وہاں پر جا کر بیٹھ کر نہ ماتم کیجئے. لیکن آپ اپنے چند قدم دے کر وہ پرسہ جو ہے وہ جا کر ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس حالت میں, اس کیفیت میں آئے ہیں.